یہ جو کہتے ہیں نا یہ کتاب مشکل ہے، واقعی مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے، واقعی مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کو مشکل لگے اور آپ دماغ کو کہیں نہیں آسان ہے میں کر لوں گا، وہ آسان ہو جائے گی، وہ آسان ہو جائے گی، یقین مانیں. تو آپ میری یہ بات مانیں، دنیا میں ہر طالب علم یا عقل مند ہے یا پاگل ہے. کند ذہن کا بندہ درمیان میں کوئی نہیں ہے بھائی. وہ کند ذہن اسی لیے کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، اس کو معاشرے نے کند ذہن بنایا، اس کو لوگوں نے کند ذہن کیا. اس بیچارے سے 1 2 3 بار غلطی ہوئی ہے تو اس کو ادھر ادھر والوں نے کہا اوے تو اسے غلطیاں ہو رہی، تو پاگل ہے، تو عقل مند، تو آتا کچھ نہیں، تو بے وقوف، تو برکت کے لیے آیا ہوا ہے. یہ معاشرے کے ظلم نے اسے کند ذہن بنا دیا. یہ معاشرے میں بات کرنے والے ظالم ہیں جو دوسرے کا حق کھا رہے ہیں. بھائی وہ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے اردو زبان میں ایک جملہ چلتا ہے کہ تیرنے والا ڈوبتا ہے، جو نہیں تیرتا وہ نہیں ڈوبتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جسے تیراکی آتی ہے وہی ڈوبتا ہے، جسے تیراکی نہیں آتی وہ نہیں ڈوبتا. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ جسے تیراکی نہیں آتی وہ ڈوبتا ہے، جسے تیراکی آتی وہ تو تیرتا ہے. حالانکہ یوں نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ تیراک ڈوبتا ہے. بھائی جسے تیراکی نہیں آئے گی نہ وہ اندر جائے گا نہ ڈوبے گا، اور جسے تیراکی آتی ہے وہ ایک دن ڈوبے گا پھر اٹھے گا، پھر غرق ہوگا پھر اٹھے گا. وہ کبھی ڈوبے کیوں؟ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. گھٹنوں کے بل بچے چلتے ہیں نا، ہماری سرائکی زبان میں اسے کہتے ہیں بامبڑے پوندا پہ ہے، پتہ نہیں اردو زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، اسے گھٹنوں کے بل ہی کہتے ہیں. تو جو گھٹنوں کے بل چلنے والا ہے نا وہ نہیں گرتا، وہ تو چل رینگ رینگ کے چل رہا ہے. گرے گا وہ جو چلنا سیکھے گا. تو بھئی اگر غلطی ہو گئی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اس غلطی کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ ہم اس غلطی پہ ہمیشہ برقرار رہیں گے. ہاں سامنے والے کے پاس دل دماغ زبان ہونی چاہیے. شاگرد غلطی کرے تو وہ کہے بیٹا ہو جاتی ہے کوئی نہیں مسئلہ آگے چلو، وہ لڑکا عقل مند کہلائے گا. اور جس ظالم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ دیا تو اسے غلطی ہو تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، دفع ہو جا، اڑ جا، یہ ظلم کر کے اس بچے کا حق کھا رہا ہے. کل وہ بیچارہ خود کو خون ذہن سمجھنا شروع ہو جائے گا اور آگے کوئی یاد نہیں کرے گا. تو اگر آپ کے ساتھ معاشرے میں اس طرح کے ظلم اور تشدد ہوئے ہیں تو آپ اپنے دماغ سے نکال لیں سب کچھ اور آج سے نئی تعمیر لے لیں کہ بھائی جس نے جو کچھ کہا میں 1 لاکھ تک گنتی لکھ سکتا ہوں، 1 لاکھ تک گنتی بول سکتا ہوں. تو بھائی میرے لیے یہ 10 لفظ کتابوں کا کون سی مشکل ہے؟ 16 صفحوں کی آج کی فائل ہے ایصال ثواب کی، یہ کون سی مشکل ہے؟ بھائی سفیان ابھی دیکھ کے مجھے کہہ رہے تھے استاد جی یہ تو بہت موٹی فائل ہے، میں اس پہ کہہ سکتا تھا ہاں ہم یہ موٹی موٹی فائل پڑھاتے ہیں، دیکھا ہمارا کام کتنا مشکل ہے. میں نے یوں نہیں کہا، میں یوں کروں گا تو اس کا حق کھاؤں گا. میں نے کہا بیٹا ایک طرف لکھا ہوا ہے ایک طرف خالی ہے، 16 صفحے نہیں اصل میں 8 ہے. کہتے اچھا ٹھیک ہے، دیکھو اس کا ذہن، آپ ہنسے نہیں، میں درد دل دے رہا ہوں، ورنہ میں کہہ سکتا تھا یار ایسی تو مشکل پڑھا دیں تو انہوں کی پتہ. تو یہ مجھے مانتا خود کو ختم کر دیتا تو وہ کیا فائدہ ہے؟ چراغ سے چراغ جلاؤ، ایسا جواب دو دوسرا اس پہ تیار ہو جائے. آپ کو پتہ ہے میں آج تک تیراکی نہیں سیکھ سکا. کرتا ہوں تیراکی ٹیڑھی میڑھی، پوری نہیں کر سکتا. پہلے دن میرے ذہن پہ یہ ڈالا گیا تھا کہ تیراکی مشکل ہے، ڈوب جاؤ گے. اور میں نے کئی کو تیراکیاں سکھائی ہیں، ان میں میرا بھانجا کامران علی قریشی شامل ہے. کامران کی قد مجھ سے آدھے ہے، میں تو بہت لمبا ہوں، وہ تو بہت میرے خیال میں 4 فٹ ہی ہے، وہ چھوٹی قد ہے اس کی، اور وہ تیراکی سیکھ گیا. کیوں؟ اسے میں نے سکھائی ہے. جو غلطیاں میرے ساتھ کسی نے کہی تھی نا وہ میں نے اس کو نہیں کہی. میرا پاؤں ڈوبتا تھا نا، میں اسے کہتا تھا بیٹا ڈوبے نہ دو نا، پھر اٹھو گے آپ. اسے 4 فٹ کے پانی میں نے تیراکی سیکھی، اسے 8 میں لے گیا اور مجھے 8 میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا. اور میں نے اچھے بھلے غڑوتیاں چڑوتیاں کھائی ہیں پانی میں. میں نہیں سیکھ سکا. پہلے دن خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج. پہلی اینٹ وہ ٹیڑھی رکھ دینا تو اونچی دیوار تک جانے میں مسئلہ بن جاتا ہے. ہاں پہلے دن سے میں ڈیلیٹ کر کے ایک بار پھر شروع کروں تو الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے سیکھنا. تو یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ کو صحیح رکھنا شروع. کسی ساتھی سے غلطی ہو جائے، کسی دوست سے غلطی ہو جائے، آپ مولوی بن چکے ہو، آپ نے پی ایچ ڈی اور تخصص کر کے معاشرے میں جانا ہے، آپ کی کسی سامعین میں غلطی ہو جائے، آپ کے بیان سننے میں کسی کے سامنے غلطی ہو جائے، آپ کے شاگرد سے ہو جائے، آپ کی اولاد سے ہو جائے، انہیں تانا نہ دو. تانا دو گے آپ نے اس کا حق کھایا. تانا نہیں دینا آپ نے. لوگ الٹے الٹے سوالات کریں گے، آپ نے روش نہیں بدلنی.
ہمارے حضرت مولانا عزیز محمدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے، ڈیرہ اسماعیل خان کے بہت بڑا نامی گرامی نام ہے، حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے جمعہ کا بیان ختم کرنے لگا، ایک دیہاتی بزرگ آ کر اس وقت بیٹھے تو میں نے جمعہ کا بیان ختم کر لیا کہ میرے ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ ان نماز کے بعد مجھے کہا کہ مولانا ہم اتنی دور سے آپ کے لیے آتے ہیں اور آپ نے فوراً بیان ختم کر دیا، حالانکہ فوراً تو نہیں کیا تھا، وہ لیٹ آئے تھے۔ تو اگلے جمعے میں پھر وہ اسی ٹائم پر آئے اپنے لیٹ انداز میں، یہ بیان ختم کرنے لگے تھے، اس کو دیکھ کے 10 منٹ اور کر لیا۔ جب بیان ختم ہو گیا، نماز پڑھ لی گئی جمعے کی، وہی بزرگ آئے، انہوں نے کہا مولانا آپ نے اتنا لمبا بیان کر لیا، بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، چھوٹا پیشاب روکا ہوا ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، وضو ان کا چلتا ہے یا نہیں چلتا، آپ تھوڑا گزارا کیا کریں۔ مولانا عزیز محمدی اب اس کی وجہ سے متاثر ہوئے، نہیں کیا۔ اب اس سے سبق کیا ملا کہ ان کو دیکھ کے نہ چلو، اپنی ترتیب کو دیکھ کے چلو۔ تو معاشرے میں سپیڈ بریکر آتے رہتے ہیں، آپ نے اس بات کو لے کر بیٹھ گیا کہ اس کی وجہ سے تیز، اس کی وجہ سے آہستہ، نہ بابا، نہ کسی کی وجہ سے تیز، نہ کسی کی وجہ سے آہستہ، ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگرا۔ اس میں کوئی ادھر ادھر، اسے نہ تکبر کہتے ہیں، نہ اسے تعلی کہتے ہیں، نہ اسے تعجب کہتے ہیں، نہ اسے عجب کہتے ہیں، نہ اسے کبر کہتے ہیں، اسے اصول پرستی اور پالیسی کہتے ہیں۔ جس کے پاس اصول پرستی اور پالیسی نہیں ہے وہ زیرو ہے، زیرو ہے، زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس بیچارے کے پاس۔ تو اپنے اصول لاؤ، اپنی ترتیبیں لاؤ، اپنے معاملات سامنے لاؤ تو آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تخصص میں میرے یہاں آنے کا بنیادی مقصد لکھے ہوئے الفاظ پڑھانا نہیں ہے، تو آپ کے پاس ہے یہ جو فائل میرے پاس ہے، یہ آپ کے پاس ہے، آپ پڑھ لیں گے، میں 2 صفحے چھوڑ بھی دوں تو آپ پڑھ لیں گے، آپ مولوی ہیں، اردو میں لکھا ہوا ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے عربی کا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ فکر دینا چاہ رہا ہوں جو ایک نہیں، آپ 100 فائل پڑھ لیں گے۔ یہ آج کا تک آپ کے ساتھ کسی نے بے وقوفی کی ہے نا کہ یہ فن مشکل ہے، وہ نحو ہے، وہ منطق ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ بلاغت ہے، وہ صرف ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ دماغ سے نکال لیں بابا، کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی ہی مشکل نہیں۔ آپ منطق کا کوئی کلیہ اٹھائیں، آپ بلاغت کا کوئی سوال اٹھائیں، آپ علم بدیع، علم کلام، علم نحو، علم صرف کا کوئی صیغہ اٹھائیں، اس کو یوں حل کر لیا جائے گا۔ مجھے آپ پوچھیں میں بتا دوں گا، نہیں آئے گا کتاب سے دیکھ کے بتا دوں گا، کون سا مشکل ہے بھئی؟ کوئی چیز ذہن میں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی نا، اگر نہیں ہو تو اس کا معنی میں ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاؤں، میں کتب اٹھاؤں گا اور دکھا دوں گا جواب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یوں چپ کر جواب نہیں آتا تو بندہ شرمندگی محسوس، کیوں شرمندگی محسوس کرے؟ امام مالک رحمت، آپ نے اصول افتاء پڑھا ہے؟ اصول افتاء کے دوسرے صفحے پہ فائل پہ پڑھ لو، امام مالک سے کتنے سوال ہوئے؟ 40۔ فما اجاب منہ الا فی 5، 5 کا جواب دیا، اور 35 پہ کیا کہا؟ لا ادری۔ کہو امام مالک کو کچھ نہیں آتا؟ ہم کہیں گے امام مالک کچھ نہیں آتا؟ امام دار الہجرہ، امت کا اس دھرتی پہ دوسرا بڑا امام، المتوفی 179 ہجری، المتولد 93 ہجری، مذاق نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ تو وہ فما اجاب منہ الا فی 5، 5 کا جواب دے رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والا اس جواب کو ہضم نہ کر پائے، ہو سکتا ہے سامنے والا شرارت پہ پوچھ رہا ہو سکتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ذہن میں نہ ہو، تو اس کا کیا معنی ہے؟ جس کو جواب نہیں آتا وہ زیرو ہے۔ اب کسی سے 35 جواب نہ آئے اور 5 آئیں تو لوگ کہیں گے مولوی، ہمارے کوئی پٹھان بھائی بیٹھے، کوئی بیٹھا تو ہاتھ کر، جی ماشاءاللہ، ہمارے پشتون روایات میں یہ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہوں گے، ہمارے ہاں پشتون بیلٹ میں یہ بات بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ مولوی سے سوال کرے اور وہ جواب دینے میں دیر کر دے، ایسے ہے نا، جواب میں تھوڑا دیر کرے نا، وہ تھوڑا سوچے، حالانکہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، سوچ رہا ہے نا کہ تھنک بیفور یو اسپیک، پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، تو وہ بیچارہ تھوڑا غور فکر کرنے لگا اور وہ سمجھ آیا لیس بشیء لیس بالقوی، اس بیچارے کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، دا سنڈا دے تکڑا نہ دے، ٹھیک ہے نا، تکڑا مگڑا نہیں دے، کچھ بھی نہیں آتا، فضول، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ وہ اگر غور و فکر کر رہا ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے، وہ غلط بتا دے فوراً اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے تو پھر اچھا ہے تمہارے لیے، تو بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے اندر تحریک پیدا کرو اور اپنے آپ کو سمجھو کہ میں نے جو پڑھا ہے مجھے آتا ہے الحمدللہ۔